السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی خلفائے راشدین کے کچھ اہم تذکرے کرنے کے لیے، تاکہ ان تذکروں کی بدولت اور ان کی برکت کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی بابرکت ہو جائیں اور ہمیں اس کا کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم واقعے سے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ خلیفہ اول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا تکیہ کلام لا الہ الا اللہ تھا۔ تکیہ کلام کا مطلب ان کی زبان سے جو لفظ اکثر نکلتا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، اور ان کی نظر مخلوق کی طرف پڑتی ہی نہیں تھی۔ جہاں بھی وہ دیکھتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نظر آتے تھے، اسی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ ہی کہا کرتے تھے۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کا تکیہ کلام اللہ اکبر تھا۔ گویا کہ ان کی نظر مخلوق پر تو پڑتی تھی، مگر وہ معرفت کے لیے، مطلب لوگوں کو جاننے کے لیے پڑتی تھی کہ یقیناً سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ان کا تکیہ کلام تھا الحمدللہ۔ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتے اور مخلوق کے اندر جو کمیاں اور نقصان تھا وہ ان کو نظر آتا، اور وہ الحمدللہ کہہ کر یہ کہتے کہ اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، یہ مخلوق تو عیبوں سے بھری ہوئی ہے، اور جو بھی باعیب چیز ہو وہ مخلوق ہی ہو سکتی ہے، اور یقیناً کامل ذات تیری ہی ہے۔ اسی طرح شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مقدس شوہر بھی ہیں، ان کا تکیہ کلام تھا سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی اچھائیوں کو دیکھتے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے کہ اے اللہ تو نے کتنی ہی خوبصورت اور کتنی اچھی مخلوق بنائی۔ یقیناً جب یہ مخلوق اتنی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، نظروں کے اندر سما جانے والی اور دل میں اتر جانے والی ہے، تو یقیناً تیری ذات جو بالکل ہی کامل ہے وہ کس طرح ہوگی کہ دلوں کی ایک دم گہرائیوں تک ہی پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کا یہ خلفائے راشدین کا عجیب انداز تھا، اور ان کا تکیہ کلام بھی کتنا ہی خوب اور نرالا تھا۔ یقیناً دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم نمونہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن کاموں کو اپنی زندگی میں پیش کیا ہے، جن طریقوں کو پیش کیا ہے، اس پر چل کر ہم بھی صحابہ کرام کی طرح با اثر مسلمان بن سکتے ہیں، لوگوں کے اندر اثر ڈالنے والے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود تھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہی زمانہ عطا کرے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ تھا، یعنی خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خوب نوازشیں اور خوب عزتیں، خوب دولتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔